کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر گستاخیاں ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ 2-3 جگہوں کے اوپر نعوذ باللہ اسلام کی گستاخیاں کی گئیں، تو میں سب پہ لعنت بھیجتے ہوئے ایک کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سرائے عالمگیر والی سائڈ پہ گستاخی ہوئی، وہ بے ایمان شخص مسجد میں آ کے بکواس کرتا رہا اور کیا کیا اول فول بکے اس نے. اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ میرا بچہ جو ہے یہ پاگل ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے، ذہن اس کا ٹھیک نہیں، اس لیے اس نے ایسا کیا ہے. اول تو اس پر ماہرین نفسیات نے اپنی آراء دی ہیں، نیٹ کے اوپر ان کی ویڈیوز موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں، یہ اس کو بچانے کی سازش ہے. ماہرین نفسیات نے کہا ایسا کوئی نفسیاتی مرض نہیں کہ بندہ اللہ رسول کو گالیاں دینے لگ جائے، اس کو پھانسی دیں اور چوک کے اندر لٹکائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. یہ ماہرین نفسیات کی رائے تھی. اب میں بھی ذرا چھوٹی سی رائے دینے لگا ہوں. بات بڑی باری ہے لیکن آپ کے بارے میں نہیں ہے، لہٰذا آپ کو برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گستاخ رسول کے بارے میں جس نے مسجد میں آ کر مسجد کی بے حرمتی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط بات کی. میں کہتا ہوں جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا. اگر دماغ ٹھیک نہیں تھی اماں نال جا کے سو جانا نا، پتہ لگتا دماغ ٹھیک نہیں، اپنی بہن نوں بیوی بنا لینا، پتہ لگتا دماغ ٹھیک نہیں. بھائی دماغ ٹھیک نہیں، سرکار علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرے گا. دماغ کے فیل ہونے کا، دماغی مریض ہونے کا پتہ تب چلے جب اپنی سگی اماں کو کہ چل میری بیوی بن کے میرے نال سو جاؤ، اتنے پتہ لگے واقعی دماغ خراب ہے. دماغ اللہ اور اس کے رسول کی دفعہ خراب ہو جاتا ہے. یہ بالکل جھوٹی سازش ہے گستاخ رسول کو بچانے کی. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی پاگل بھی ایسی حرکت نہیں کرتا. میں 25-26 سال اس معاشرے میں گزارے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی عمر مجھ سے ڈبل ہے؟ ایمانداری سے بتانا. میں نے بھی کئی پاگل دیکھے ہیں، آپ نے بھی کئی دیکھے ہیں. بچپن سے لے کر دماغی مریض ہوتے ہیں شروع سے ہی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے کئی پاگل ایسے دیکھے ہیں ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے جو جوان ہو جاتے ہیں لیکن دماغ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ آپ نے اس کے سامنے اللہ کا نام لیا ہو، اس نے آگے سے بے حرمتی کی ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی پاگل کے سامنے اذان ہو، وہ اللہ اکبر ایسے ایسے اللہ کا نام سن کے ڈر جاتا ہے. اللہ کے نام سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے دل کے اندر. تو کوئی پاگل ایسا نہیں ہے جو پاگل ہو جائے تو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط بات کر دے. انسان آپ نے 60 سال کی عمر میں آپ نے ایسا پاگل نہیں دیکھا ہوگا. اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کے گاؤں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا دماغ ٹھیک نہیں، لیکن آپ نے انہیں کبھی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط بات کرتے نہیں دیکھا ہوگا. پتہ چلا کوئی پاگل بھی ہو جائے، اللہ اس کی زبان کو پھر بھی اپنے نبی کے بارے میں نہیں کھلنے دیتا. اللہ پاگل کو بھی گستاخ رسول نہیں بننے دیتا. یہ جو بدتمیز نے گستاخی کی ہے، یہ اس کو بچانے کے لیے بکواس کیا جا رہا ہے کہ یہ پاگل تھا اس لیے ایسا کر دیا ہے. ماہرین نفسیات بھی یہی کہتے ہیں ایسا کوئی پاگل پن والا مرض نہیں ہے. اور پھر آخری بات، بالکل اب آخری بات گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پاگل اونٹ کو لایا گیا. صحابہ کہتے تھے اس کے اوپر جو بیٹھتا ہے یہ اسے گرا دیتا ہے، مارتا ہے. میرے آقا قریب تشریف لائے، اس کی کمر کے اوپر ایسے ایک پیار بھرا ہاتھ پھیرا. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اونٹ کا پاگل پن بالکل ختم ہو گیا. تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے خادم رضوی صاحب فرمایا کرتے سن، کیونکہ اتنے جا کے چلا اونٹ بھی سیانا بن جاتا ہے، انسان کے گستاخی کر سکتا ہے. وہاں جا کے تو پاگل اونٹ بھی عقل مند بن جاتا ہے. جو پاگل تھا جس کے بارے میں صحابہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ یہ اونٹ پاگل ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں جا کر اس نے کوئی پاگلوں والی حرکت نہیں کی. میرے آقا کا ایک ہاتھ پھرا، اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گیا. لہٰذا کوئی پاگل پن ایسا نہیں جو گستاخی رسول کی طرف لے کر جائے. یہ ایسے لعنتیوں کو بچانے کا طریقہ ہے. ایسے لعنتیوں کو جو ہے وہ چوک کے اندر پھانسی دی جائے تاکہ اس کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے.